ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ ننگا کیسے رہے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ گویا کہ پتلے اور باریک لباس یہ بھی زنا کا رستہ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو، اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی، اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ بھی زنا کا رستہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی۔ آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا، فرمایا ظالم تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، ایسی خوشبو لگائے۔ لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو یہ بھی زنا کا رستہ ہے، یہ بھی زنا کی راہ ہے۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں، کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی، وہ بھی قابل مذمت تھا، اس کی بھی تعریف نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا، فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جنس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، شارٹ شرٹ پہن رہی ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے، جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ او باپ تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے، باریک اور پتلے لباس پہنے، وہ شوہر بھی دیوس ہے، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی، اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے جنس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا، لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا، قیامت بپا ہی کر رہا تھا، معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی، فون نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے، واللہ
آج بھی مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے. یہ میرا حسن ظن ہے. لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے, بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے, ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں. کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. قوم مسلم میں عورت وہ ہے کہ اگر رابعہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے. رابعہ کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی, میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں, میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ آ جائے, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ استقبال کے لیے آ جائے. اور صرف استقبال ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر, ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا, اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا. میری قوم کی بچیوں عورت کیا ہے دیکھو, عورت کا مقام جانو, عورت کا مرتبہ جانو. عورت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے, عورت پاک دامن بن جائے, عورت متقی بن جائے, اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں میں اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا, ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا. ایسا بھی کوئی حاجی تم نے دیکھا ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے جائے؟ فرماتے ہیں جب مطاف کعبہ میں پہنچا تو غلاف کعبہ لٹکا تھا, کعبہ غائب تھا. لوگوں کی نظریں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ غلاف کعبہ نہیں ہے. میں نے پوچھا اللہ کعبہ گیا کہاں؟ تو ندا آئی میرے بندے کعبہ رابعہ کا طواف کرنے کے لیے گیا ہے. رابعہ کبھی وہ ہے کہ حج کو جائے تو کعبہ استقبال کو آئے, اور نہ جائے تو رابعہ کا طواف کرنے آئے. یہ رابعہ کون ہے؟ رنگ کالا ہے, قد ناٹا ہے, پیوندار کپڑے ہیں, لیکن راتوں کو سوتی نہیں, اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور یہاں حال کیا ہے, قوم کی بچیاں نیٹ پر, انٹرنیٹ پر مسلم بچیاں بیٹھ کر دوسروں کو نکاح کی دعوت دے رہی, موبائل پر لمبی لمبی گفتگو, اور یہ سارے خرافات سیریل سکھا رہے ہیں. کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا کی دعوت نہیں دیتا, کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا پہ تقریریں نہیں کرتا کہ چلو اٹھ کر کے برائی کرو. یہ کہاں سے یہ لعنت آ رہی ہے؟ یہ لعنت صرف اور صرف سیریل, فلمیں, انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے. ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو, ایک بھاوج اپنی ننن کو سپورٹ کرتی ہے, اور یہ فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو جس طریقے سے مرد کئی عورتوں سے رابطہ کرتے پھرتے ہیں, کئی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے رابطہ کر لیتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی دوسری عورت تو کر سکتی ہے, کلمہ پڑھنے والی عورت نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میرے رسول نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. میری بہنوں تم وہ ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے. پورے قرآن میں آپ کو کہیں سورۃ الرجال نہیں ملے گی, لیکن آپ کو پورے قرآن میں سورۃ النساء ملے گی. اللہ نے عورتوں کے نام سے قرآن کے اندر سورت نازل فرمائی. سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا. سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے مرتبے کو بیان فرمایا. سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے کئی صورتیں عورتوں کے حوالے سے ہے, لیکن اللہ اکبر آج عورتوں نے معاذ اللہ رب العالمین جانور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے آج ایک چیز ہے, فیشن کے نام پر دنیا جو چاہے تم سے کروا لے.
یہ فیشن نہیں ہے، فیشن اس کا نام نہیں ہے، یہ گندگی ہے، نفسانی خواہشات ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے تمہاری نسلیں برباد ہوگی۔ زنا کی پیداوار نہ ماں کا وفادار ہے، نہ باپ کا وفادار ہے، نہ ملت کا وفادار ہے، نہ مذہب کا وفادار ہے۔ کیا سمجھتے ہو کب تک کہ تم رنگ ریلیاں کرتے رہو گے؟ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ کب تک اٹھاتے رہو گے؟ جب تک جوانی ہے تبھی تک نہ، لیکن یہ جوانی 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی چھین لی جاتی ہے۔ دنیا کے آوارہ مردوں پر لالچ کی بنیاد پر، کبھی زیورات کی لالچ، کبھی بائک پر گھومنے گھمانے کی لالچ، کبھی لمبی کاروں کی لالچ، کبھی دولت کی لالچ، عورتوں کو مرد لالچ دے دے کر کے، محبت کے بلند بانگ دعوے کر کر کے تمہارے لیے یہ کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، تمہارے لیے ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب جوس پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے، ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، اے زینب کی شہدائیوں، اسی طرح آج کل کے مردوں کا حال ہے کہ گل پر جس طرح بھورا رنگ چوس کر کے رس چوس کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح عصمتوں کو لوٹ کر کے یہ مرد پھر کسی دوسرے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ساری زندگی آنسو بہا کر، قوم میں رسوا ہو کر، تمہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر کوئی زیور کا لالچ دے تو میں تمہیں بتا دوں زیور قیمتی نہیں ہے، سونے کی حیثیت کیا ہے۔ میں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔